آل نبی اولاد علی پنج تن پاک حضور دا گھرانہ انہاں دی ذوات مقدسہ نو ساری دنیا ہی من دیئے. جتنے میرے بچے بیٹھے ہو میری گفتگو شروع ہے ذرا غور کر لو اور سمجھ لو. مڑ تو سمجھ آ گئی تے اگاں سمجھ ہو بھی جانی. تھوڑا جہا میں یہ تے گفتگو کراں گا پھر تھوڑا جہا کربلا تو بیان کراں گا اور دعا خیر. آل نبی نو جڑے کلمہ پڑھ دے نے او بھی من دے نے، جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے او بھی من دے نے کہ نبی دی اولاد نے، حضور دی اولاد نے، عزت والے نے، وقار والے نے. منن دے انداز وچ فرق ہے. ایتھوں گل سمجھ آنی ہے نا تے پھر اگاں توڑ تائیں گل سمجھ چاہندے نے. منن دے انداز وچ فرق ہے. اچھا مڑ سواد والی گل ہے من دے سارے ہی آندے قرآن تے حدیث تے تاریخ دے مطابق. جیڑا بھی مسلمان کہلواندا ہے اور مندا ہے وہ آندا ہے بھی میں قرآن تے حدیث نال آل محمد نو مننا. تو جدو وہ قرآن و حدیث دے مطابق مندے نے اس منن دا او انداز کی رکھ دے نے. اے تھوڑا جا سمجھنا ہے تسی. کچھ بندے آل نبی نو مندے نے اور انج مندے نے کہ بی بی پاک سیدہ زہرا پاک او علی پاک منگن گئے انہاں نو تخت نہ ڈیتا نہ دیتا گیا. بی بی پاک منگن گئیاں تے انہاں نو باغ نہ دیتا گیا. تو اے ایک منن دا طریقہ ہے کہ وہ منگن گئے تے ڈیتا نہ، منگن گئے تے ڈیتا نہ. اے سبق ہی روز اور بندے پڑھ دے رہا. اگے ساڈے جڑے مڑ سنن والے بیلی ہوندے نے وہ بھی آندے نے بڑی زیادتی ہے، منگن گئے تے ڈیتا نہ، منگن گئے تے ڈیتا نہ. میں یہ نہیں آندا بھئی انج بندے کیوں آندے. میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی انج کیوں آندے. جیڑے انج سمجھ دے نے با منگن گئے تے ڈیتا نہ انہاں دا عقیدہ انہاں مبارک ہوئے. ساڈی انہاں نال لڑائی نہیں. میں اپنا دسنا ہے بس ساڈی ونڈ کی ہے. ساڈی وانڈے با او منگن والے ہیں نہیں نا او دین والے نے. منگن گئے تے ڈیتا نہ، منگن گئے تے ڈیتا نہ. اے آل محمد دی شان کوئی اور بندہ بیان کرے یا سمجھے. اسی مندہ فقیر میں احقر العباد اے عقیدہ رکھ دے کہ او منگن والے ہیں نہیں نا بھائی او تا دین والے. سو اس مختصر نشست وچ اج دی اس گفتگو وچ اے جائزہ لواں گا تواڈے سامنے پیش کراں گا. مضمون دا مرکزی خیال ہے پیش کراں گا بھائی او منگن والے نے یا دین والے نے. جی توجہ ہے حضرات. پہلا میرا اے دے اتے جملہ ذہن دے اندر بہاؤ. قرآن پاک دے 3 سپارے نے. 3 سپاریاں چوں ایک بھی آیت کوئی کڈ کے نہیں وکھا سکدا جدے وچ اے لکھیا ہوئے با آل محمد منگن والے. تے 3 چوں ہر سپارے چوں میرے جیسے نلائق بندن بھی ایک آیت ضرور لب پونی ہے جدے وچ لکھیا ہونا ہے بھئی او دین والے علماء پتہ نہیں کتنیاں لب پونیاں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ.
یہ وانڈے بھئی لوگ آندے نے وہ منگن والے نے، پھر یہ اتے اگو پھر بڑا اس کو پھیلایا جاتا ہے بھئی وہ کھلوتے رہے تے دیتا کسے نہ تے انج ہو گیا تے فلان ہو گیا تو وہ پھر اگاں بھائی اسی سیداں تے اپنے گھرانے دی شان نو بیان بھی اس دے شان دے لائق ہی کرنے ہیں۔ ساڈا اے عقیدہ نہیں بندا، ساڈا ذہن اے نہیں مندا بس ساڈی دادی کسے دربار وچ گئی ہوئے۔ جی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ؟ وہ بندے آندے جی فلانی کتاب وچ لکھیا ہے، فلانی کتاب وچ لکھیا ہے، میں کہے جی لکھیا ہو سی کتاباں وچ لکھیا ہو سی، پر جو اسی پڑھیا ہے وہ بھی تا کتاباں وچ لکھیا ہے۔ کوئی کتاباں ایک بندے ہی پڑھی ہیں یا ایک پاس صحیح ہے، کوئی اگاں ورکا بھی تا پھروڑ لئی دے نا کتاباں دا۔ اب کتاباں کوئی یہ نہیں با ایک ہی کتاب ہے دے جو لکھے نہیں، کتاباں بڑیاں بڑیاں تے جو میں پڑھنا ہے بیان کرنا ہے وہ بھی تے کتاب اچھی کسے چونا ہے نا۔ نہیں دیا علماء کرام بیٹھے نے اے میں دسن دے بھئی آ کتاب اچھ گل کوئی نہیں، یا میں آپ ہی دس چھڑ ساں آ کتاب اچھ کوئی نہیں تے جیڑی میں دسیا با کتاب اچھ ہے وہ تسی سمجھ دے جب آئے بھئی بیلیا گلے تصویر دے رخ دو ہندے دو پاسو ویکھی دا ہے تو مڑ پتہ لگ دا ہے با تصویر کی ہے۔ سو ایک رخ تصویر دا ہے جڑا بندے پیش کر دینے با منگن گئے تے ڈیتا نا اسی آنے منگن کوئی نہیں گئے، کائنات دا کوئی بندہ وکھاؤ جس آل محمد تو منگیا ہوئے تے ان ڈھیتا نہ ہوئے۔ تھوڑا جا جاگنا پونا ہے گل سمجھنا آستے، گل سمجھنا آستے جاگنا پونا ہے۔ من کائنات چو بندہ وکھاؤ جیڑا اے آکھے آج دی گڑی تھا ہی کہ میں رسول اللہ دی آل دے بوئے تو منگیا ہے من ملدہ نہیں، جیڑے اجے پہ ونڈ دے۔ بھائی توجہ ہے حضرات، یہ دے اتے میں قرآن بھی پیش کرانگا، حدیث بھی پیش کرانگا اور تاریخ بھی پیش کرانگا کہ وہ منگ دے نہیں، وہ دین دے نے گھنٹے 1 گھنٹہ 5 منٹ دا ہے، مضمون 7 منٹ دا ہے جڑا میں تو ان سنا چھڑنا ہے اور پھر دعا خیر ہو جانے۔ توجہ ہو گئی ہے حضرات؟ اللہ آپ نو برکت دے وے اور خیر عطا فرمائے۔ جی اے دے اتے ہی میں گل پیش کرنی ہے، پہنا یہ ذہن اچھ بحال ہو بس ساڈا یہ عقیدہ ہے فقیران دا، علماء دی اپنی دنیا ہے، وہ علماء نے تے علمی موشگافیاں کر دیں، علم دی دنیا دی گل کر دیں، اسی تاں درویش ہاں آل محمد دے درد خادمہ صوفی ٹائپ بندے ہاں، اساں اپنے رنگ اچھ گل کرنی ہے۔ عالم دی دنیا ہو رہے، ذاکر دی دنیا ہو رہے، علامہ دی دنیا ہو رہے، مناظر دی دنیا ہو رہے، اسی بھائی صوفیاں تے درویشاں تے صوفی دی رنگ اچھ توڑے نا گل کرنی ہے، صوفی دی رنگ بس صوفی کس نظر چالے نبی تک دے۔ جی توجہ ہے جناب؟ بارک اللہ۔ جی تو ساڑی پہلی گالے کہ آؤ قرآن پاک دی آیات اچھو جائزہ لبیے کہ آل نبی دیندے نے یا منگ دے نے۔ میں 30 بارے قرآن پتہ نہیں کنی باری پڑھے ہے، میں او آیت نہیں ہے جے تائیں لبی جیدے چے ہوئے او کسے تو منگ دے نے۔ توجہ ہے جی؟ جے کسے بھائی لبے تے میں ضرور دسیا ہے، لب بھی پوے تے ہوئے بھی تو او ایک ہی ہو سی یا دو ایدے ڈھیر نے۔ سجنہ اور پیارے بھائی، ترائے رشتے ہوندے نے جتو عورت منگ سکتی ہے۔ باپ، شوہر، اولاد۔ اولاد کو حکمن مانگ سکتی ہے، دوجیاں کو شرعی طور تے مانگ سکتی ہے۔ میرے نبی دی بیٹی دے تراوے رشتے ایڈے اچھے نے کہ باپ نبیاں دے سردار نے،
شوہر ولیاں دے سردار نے تے پتر جنتیاں دے سردار نے بی بی آپ بھی کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے ذرا گل غور نال سننا اور یاد رکھنا میرا تجزیہ ہے جو میں پڑھیا ہے مینو پوری تاریخ تے حدیث چو سیدہ زہرا انہاں ترواں تھاواں تو بھی منگدی نظر نہیں آئی کسی اور تھا تو منگدی کی میں من لما میں بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں وہ جی بخاری وچ لکھے ہے جی بخاری میں گیا بھائی وہ ادھر پرا کر رہے ایویں کی ہر ویلے کتاباں اس میاں سلطان بہو فرمایا سامن ماں دیاں بدلا مانگو پھرن کتاباں چاہیو جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں ایدو پانڈ فلانے سر تے دری ایدلے پانڈ فلانے سر تے دری وہ کیڑی گل دا روڑا پائی بیٹھے جی وہ گئے نے تے منگیا نے میں کیا چھاڑا اور کوئی گل کسے درویش دی بھی سمجھا کرو ہے آوی تے کتاب چیئے نا مولا علی فرما دے نے فاطمہ تسی ہاتھ نال چکی گیڑ دیو کردہ کم کر دیو توڑے بابا جان غلام ونڈ دے پہنتے لونڈیاں تسی لگے جاؤ ایک غلام مانگ لو تاکہ وہ توڑے کردہ کم کریا کرے بی بی پاک مولا علی دے حکم دے مطابق ٹر گئیاں تے اپنے بابا جان دے گھر گئیاں ہر دین و باپ کوڑو منگن دا حق حاصل ہے دیاں منگدیاں بھی نہ دیاں اے دے وچ کوئی کباہت اور برائی بھی نہیں تو مڑ باپ نبیاں دا سردار ہوئے مڑ تے بھی سوکھا کام ہو جاتا ہے بی بی پاک تشریف لے گئیاں اگے حضور ونڈ دے پہ آئے جیڑے بندے ہونا حضور میں دیو فرمایا لے جا میں بھی دیو لے جا حضور ونڈ دے پہ بی بی پاک کھلوتیاں رہیاں اے جڑی حدیث ہے نا اس حدیث دوں اس اعتبار نال یاد رکھنا کہ یہ حدیث ہے جدے وچ حضور نے بی بی پاک نو 3 تسبیحاں عطا کیتیاں ہیں تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ پتر آ پڑھیا کر یہ حضور نے اپنی بیٹی نے ذکر دسیا ہے تو یہ وہ حدیث پہ گل کرتا میں بی بی پاک واپس آ گئی کھڑیاں رہیاں حضور ونڈ دے پہ بی بی پاک واپس آ گئی جی توجہ ہے جناب جی بی بی پاک واپس آ گئی جدو واپس آ گئی تے حضور سارا کچھ ونڈیا تے ونڈ کے حضور تشریف لائے فرمایا فاطمہ بیٹا تو میرے گھر گئی ہیں گل کو کیتی واپس آ گئی جیڑا بندہ زہرہ پاک دی عظمت نو سمجھنا چاہتا ہے میں اس بندے نال مخاطب ہوں ذہن دی کھڑکی کھول لے گل اندر بائے پتر تو منگیا کچھ نہیں بولی نہیں بی بی پاک جو دوجی باری حضور پھر پوچھا پتر تو گھر گئی ہیں لیکن بولی نہیں کوئی گل نہیں کی تھی بی بی پاک جو تریجی باری حضور پھر پوچھا تے حضور 3 باری پوچھ دے آئے کوئی گل اگر زیادہ بار پوچھنی ہویا تے 3 بار چوتھی باری نہ پوچھ دے حضرت علی بولے بی بی پاک مڑ بھی نہیں بولیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ زہرا گئیاں سن توڑے کوڑوں غلام منگن جیڑا جاگدہ ہے ہون ایتھے گا لے جے سمجھ چاہ گئی تھے میں ویکھنا ہے تُسی کی میں کر کے سن دیو غلام منگن گئیاں سن حضور فرماندن علی پھر منگیا نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ فاطمہ نو توڑے کوڑو منگ دیاں شرم آئی ہے پتہ نہیں ہوں تُسی کی میں سمجھنی ہے گل میری تے کتھے تُسی گل لے جانی ہے اور کتھے تُسی یاد رکھنا ہے یہ ایک گل ہی سمجھ لو تو آندن دے گی چولی چکھی دا ہوندا ہے قیامت دی صبح تائیں دوبارہ گل دی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئے منگن گئیاں سن پر منگ دیاں شرم آئیے بیلیا جس زہرانو اپنے بابا جان کوڑو اپنے گھر منگ دیاں شرم آن دی ہوئے ہو کسے دربار جا کے کی میں منگ سک دیاں نہیں
توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ بھائی سمجھ آئی میرے دوستو؟ بات ہی سمجھ آئی؟ اللہ آپ نو برکت دے وے، اللہ آپ نو خیر دے وے۔ ساڑھے نزدیک آل محمد عطا کرن والے، آل محمد عطا کرن والے۔ مولا علی سرکار بیٹھے نے، ایک منگتا آیا، اسے کہا یا علی میری ضرورتاں ڈھیر نے، مینوں کوئی خیرات دیو، میرے کام سدھے ہو جان۔ تو حضرت علی زمین تے بیٹھے سن، سرکار نے او دیاں اکھاں دے سامنے ایک پتھر روڑا زمین تو چکیا، پھوک ماری تے فرمایا اے موٹھے چ للے تے باہر جا کے کھولی۔ اس آکھیا بھائی ہن چایا تے میری اکھاں دے سامنے روڑا ہی نہیں، چایا تے پتھر ہی نے ویکھیے اے بھائی کی سلسلہ ہے۔ جدوں باہر نکلے اس سائل نے مٹھی کھولی، وہ جڑا او دیاں اکھاں دے سامنے روڑا ہا نا، علی دے پھوک نال ہیرا بن گیا ہے۔ حضرات محترم جی دا ایک پھوکا بندیاں دیاں 7 نسلاں چوں بھوک کڈ چھڈے، انہاں نوں منگن دی کی لوڑ ہوندی ہے کسے کولوں؟ بھائی توجہ ہے حضرات محترم؟ آئیے اور سمجھئے اے کنہ دی گل پہ میں کرنا۔ میرے مرشد مولا علی سرکار میرے نبی دی بارگاہ چنے تشریف فرمانے، قرآن آیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جنہ نے نبی سونے نال کلیاں کوئی راز دی گل کرنی ہوئے، او پہلے گل کرن تو صدقہ دین تے پھر نبی نال گل کرن۔ یہ توجہ ہے حضرات؟ مولا علی سرکار بیٹھے سن، 10 روپے کڈے، 10 درہم حضور دی خدمت جو پیش کیتے تے عرض کیتی سونیا میرے نال ذرا 10 گلاں تے کرو۔ اور عشق ہوئے تے یار دیاں گلاں سنن واسطے بندے مال لٹا چھڑ دے نے۔ توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ؟ او سرکار گل کرو، حضور سرکار نے 10 گلاں مولا علی سرکار نہ راز و نیاز دیاں جدو کر لیاں نا تے جبریل موڑ آ گئے۔ سونے اللہ پہ فرماندہ ہے اے حکم بدل دیو، آج تو بعد اے پھر غریب کہن دے بے موڑا سی کہ میں یار نال گلاں کریے، لہذا امیر آوے یا غریب آوے ان آن دیو تے گلاں کرن دیو، پیسے آلی گل کوئی نہیں۔ مورخ مفسرین لکھ دین کہ قرآن دی اے واحد آیت جدے اتے صرف حضرت علی پاک نے عمل کیتا ہے، ہوری کسے دے عمل اللہ نے آیت ہی منسوخ فرما دیتی ہے، حکم ہی منسوخ فرما دیتی ہے۔ اس آیت وچ بھی مولا علی سرکار دی عطا تے سخاوت دا ذکر ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی حضرات محترم گرامی قدر سنگیو اور دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صاحبزادی نے منت منی کہ میرے پتران دا بخار اتر جائے میں روزے رکھاں گی۔ بخار اتر گیا، روزے رکھن لگے۔ پہلے دن جدو سامنے افطاری دا سامان رکھیا تے دروازہ کھٹ گیا، پوچھیا کون ہے؟ جی میں مسکین کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دی ہے۔ علی پاک نے اپنی روٹی اٹھائی تے زہرا پاک فرمایا مولا میری بھی لے جاؤ۔ حسن پاک فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے حسین فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے فیض عرض کیتی مڑ مولا میری بھی لے جاؤ۔ آپ نے مسکین دے ہاتھ تے 5 روٹیاں رکھیاں تے مسکین حیران ہویا، واہ سیداں او منگی ایک آئی تے ڈھی 5 گئیاں نے۔ دعا دن دا پار لنگ گیا، پچھو دوسرا دن پھر آیا، دروازہ پھر افطاری دے ٹائم کھٹ گیا، تو کون ہے؟ جی میں یتیم ہاں، کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دی ہے، 5 ڈھی گئیاں۔ تریجا دن پھر آیا، کون ہے؟ جی میں قیدی ہاں، کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دی ہے۔ مولا علی اٹھان لگے تے زہرا پاک فرمایا مولا میری بھی لے جاؤ۔ حسن پاک فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ۔ حسین فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے فیض عرض کی تھی آقا میری بھی لے جاؤ۔ منگیا ایک کے تے ڈیتیاں 5 نے، بولو چاہ ڈیتیاں 5 نے۔ ہن اللہ دا قرآن آل محمد دی اس سخاوت اتے بولے ہے۔ عزیزان دی وقار اللہ فرمان دین وَيُتِمُ نَتَّا
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. دنیا تے لوگ دین دین اپنے نام واسطے. قرآن پاک دی اگلی آیت سنو. اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بھائی توجہ ہوئی حضرات کے کوئی مسئلہ سمجھے جا رہے ہیں؟ ذرا سمجھ لینا ذرا سمجھ لینا. حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے گھر دے اندر موجود رہے. جو دروازہ کھٹ گیا. میں 3 آیتاں پڑھ دکیاں اے ہن چوتھی پڑھ رہا. دروازہ کھٹ گیا. بی بی جی میں فرمایا اندر عورت نال بچہ کی چاہی دی. سیدہ میرے بچے کو قمیض کوئی. بی بی پاک نے ستے پہ حسن پاک نے اٹھایا. ستے پہ مولا حسن اٹھایا تو انہوں نے قمیض لا کے فرمایا میرے پتر نو اور لب جائے گی تو اپنے پتر نو پال ہے. اللہ دا قرآن آندہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آل محمد یہ شان ہے انہوں نے خود ضرورت بھی ہوئے تھے اور دوجیاں دے چھڑ دینے. توجہ ہوئی ہے حضرات؟ آپ بات ہی سمجھ آئیے. سنیا جے اور سمجھیا جے. اے سیدہ زہرا پاک نے بھائی دوستا گل نو ذہن وچ بہائیں. میرے مرشد علی مسجد نبوی شریف دے اندر موجود نے. ایک منگتا آیا تو اسے کیا بھئی کوئی مسجد ہے جڑا مین خیرات دے وے. حضرت علی اس وقت حالت رکوع چاہے نماز پہ پڑھ دیا ہے. وہ دے کسے توجہ نہ کی تھی تو انہیں دوبارہ صدا کی تھی بھئی کوئی میری ضرورت پوری کر دے یا میں نبی دی مسجدی چو خالی ٹور جاواں. حضرت علی نے حالت رکوع چی اپنی انگلی تے موجود انگوٹھی اتار کے تے اس سائل نو صدقہ کر دی تھی. توجہ ہے حضرات کے نا. حالت رکوع وچ صدقہ کر دی تھی. ساڑھے بوئے تو خالی کوئی نہیں جاندہ ہو منگتے آ. اللہ دا قرآن آ گیا. اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم جو ہی حضرات بھائی میری غلطی سمجھ آ رہی ہے میرے سجنوں. اے علی او میرا ولی ہے. یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے انہاں ہستیاں وچ جڑے حالت رکوع وچ بھی سوالی نو واپس نہیں جان دیندے. توجہ فرمانا ذرا. امام حسن سرکار ایک دن اپنے گھروں نکلے باہر گئے. ٹردیاں ٹردیاں آگے ایک باغ آیا کھجوراں دا بڑا سونا تے ودیا. او دے چاپ گھوڑے تو اترے کھجور دی چھاں تھلے بہ گئے. اس باغ دا مالی رکھا حفاظت کرنا لا وہ بھی آکے نال آلے کھجور دے روکھے بہ گیا. انہیں اپنا روٹی والا ٹیفن وہ جدے وچ روٹی بننی تھی وہ کھولیا. کھول کے تے روٹی کھان لگا تے اتو کتا آ گیا. اس ویکھیا بھی یہ کتا ہے. انہیں وہ روٹی اٹھائی تے وہ انہوں دے دی تھی. بھئی توجہ ہے. کتے نے کھا لئی. امام حسن وہ دے لون تک دے پہ ہے. آپ فرماتے ہیں بھئی بیلیا اے روٹی جڑی تو کتے نے دیتی ہے اس تو علاوہ تیرے کو روٹی اور ہے؟ ہو سکے نہیں جی آج یہ ہی مولا جڑی دے چھڑی ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر تو ساری روٹی کتے نے کیوں دیتی ہے؟ ہو سکے حضرت ساڑھے باغ وچ کتا کوئی نہیں. اے کوئی لگ دیا مہمان آیا ہے تو میں سمجھا ہے بس انہیں آ گیا ہے میں نہ بھی کھا دی چل ان تے دے گئے.
سواد آیا نا. مولا حسن سرکار فرماندے نے باغ کیندا ہے؟ اس آخیا جی فلانے مدینے دے بندے دا ہے، او دا باغ ہے تے میں او دا غلام ہاں. مولا سواری تے سوار ہوئے تے اس بندے کو سیدھا آئے تے فرمایا بھائی باغ ویچنا ہے؟ اس آخیا جی ویچدا تے نہیں تے جے تساں لینا ہوئے تے سرکار مڑ نہ کوئی نہیں لے لو. آپ فرماندے نا اساں باغ بھی لینا ہے، جیڑا او دے وچ کام کردا ہے او غلام بھی لینا ہے. اس کے سرکار دومیں لے لو. فرمایا منہ چو پیسے بول. ہو سکے اتنے پیسے دیو. سائیاں پیسے چا دیتے تے باغ دی رسید تے غلام دی رسید لے لئی. لے کے مڑو سے ویلے باغ اچ گئے تے حبشی نو اس حبشی غلام نو بلا کے فرماندے نے بھائی بیلیا تیری روٹی دین دا انداز حسن ویڈا پیارا لگا ہے، میں باغ نو تے تینو خرید لیا ہے اور تسی دومیں میری ملکیت ہو. تین میں آزاد کر چھڑیا ہے تے باغ تینو خیرات اچ دے چھڑیا ہے. تیری گل چو سواد بڑا آیا ہے. جیڑا بندہ جاگدا ہے ان میں انصاف دی دعوت دینا. جیڑا کسے نو ایک روٹی دیندیاں اس ادا نو ویکھ کے باغ خیرات کر چھڑے او آپ باغ منگن ٹرے ہو سن بلا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ جنہاں نجے سمجھ نہیں آئی وہ بندے کمڑے نے، میں انہاں مڑ سمجھا کی میں سکنا. یہ کتابیں میں گا کتاباں میں گل اینی کوئی ہے. بی بی پاک سیدہ زہرا نے حضور دے وصال تو بعد ابو بکر صدیق نو فرمایا ہے حضور دی وراثت جو ہے اس نو تقسیم کر دیو. انہاں فرمایا تواڈے بابا جان نے فرمایا کہ ساڈی وراثت کوئی نہیں ہوندی، اے صدقہ ہے اور ساری پراپرٹی جویں پہلے تقسیم ہوندی ہے حضور دے دور وچ میں اوویں تقسیم کر کے تہاڈا حصہ تہاڈے دیساں، ازواج دا حصہ ازواج نو دیساں، غریباں دا غریباں دیساں، مسکیناں دا مسکیناں دیساں، مسافراں دا مسافراں دیساں. بی بی پاک فرمایا ٹھیک ونڈدا رہو. ٹھیک ہے ابو بکر ونڈدا رہو. جنہ اگلی گل کرنی ہے نا بلو جی انہاں موڑ ادا جھیڑا پا لیا تے مقدمے قائم ہو گئے. اوے حضور دی آل دی شان نو سمجھو. اوے مال پیچھے لڑن والے نہیں جیو. اینی ساری گل ہے وہ لگا جنہ پانی دینا ہوگا دے لو تہاڈی اپنی مرضی. ساڈی کو لڑائی اساں تے ویکھنا ہے اسی آل محمد نو کیویں مننے آ. اسی آل محمد نو مال پیچھے لڑن والا نہیں مندے. اسی تے آل محمد نو انج مننے آ بھائی انہاں دے بوئے تے جدوں کوئی آیا ہے جیڑا بھی آیا ہے جدوں بھی آیا ہے. حضرت سلمان فرماندے نے میں حضور فرمایا آ منگتا آ گئی لے جا کسے بوئے تے جے دی خیرات پوری ہو جائے دے. سلمان فرماندے نے میں بتیرے در بھمیں کسے تو پورا نہ ہویا او دا خرچہ میں کیا آ تین اوتھے لے جاواں جی تو خالی کوئی نہیں جاندا چھڑ لمیاں چکران. حضرت سلمان فرماندے نے میں لے کے سیدہ زہرا دے بوہے تے آیا دروازہ کھٹکھٹایا. علی نبی پاک دی دھی پوچھیا سلمان چچا کی گل ہے؟ فرمایا نبی زادی آقا زادی ایک منگتا ہے نال تے کوئی خیرات درکار ہے. اندرو سیدہ زہرا نے اپنی چادر طے کر دیتی. فرمایا سلمان اے چادر شمول یہودی نو آکھو گانے رکھ لوے اے جو منگتا ہے ان دے چھڈو اسی آپے چھڑا لواں دے. جیڑے جاگ دے بندے انہاں نال گل ہے. سلمان روندے روندے چادر جدو لے کے گئے نا اس یہودی کوڑ تے فرمایا چادر رکھ لے ہائے تے اے منگتن خیرات دے دے. شمعون پوچھتا ہے چادر کن دیئے؟ اے گل زہر ہے باطن اچ گل ہو رہے. باطن اچ درویشاں گل بلا کیے. شمعون یہودی ہے تے یہودی پلید ہے تے چادر سیدہ زہرا دیئے پلید دا ہاتھ تے رب لگڑ نہ دینا. ہن رب نے پھر طریقہ اے بنایا او دی قدرت نے کہ تو پوچھ چادر کندیے. سلمان دسے گا میں تیرے کنہ دے رائیں زہرا دے نام دا صدقہ ایمان تیرے دل وچ پا چھڈا گا. بس سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ. شمعون پوچھدا ہے بھئی یہ چادر کنا دیئے؟ پلیت تے چادر نو ہاتھی نہ لا سکدا پر رب کوئی منڈ تے بنائی نہ. چادر کنا دیئے؟ چادر زہرا پاک دیئے. اللہ اکبر چادر تے زہرا پاک دیئے. جدو یہ گل کیتی تے شمعون ہاتھ اگے کیتے تے روڑ لگ پیا تے عرض کردا ہے چادر بھی پھڑا کلمہ بھی پڑھا. ہائے 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 ہائے. حضرات دی وقار گل دی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. عزیزان دی وقار اے آل محمد نے اے انہاں دیاں چادراں دی شان. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
عقیدہ میں اکثر بیان کرتا رہنا ہونا جو ساڈا ایمان ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ حضرات محترم میں بڑی کوشش کر رہے ہیں تو ان گل پوری طریقے نال سمجھا سکا۔ کربلا دا میدان ہے، آل محمد دین والے آل محمد دین والے کربلا دا میدان ہے۔ ایک پاسے 72 نے، ایک پاسے 22,000 ہے۔ 22,000 دے قلب لشکر دے اندر، لشکر دے 3 حصے ہوندے نے، میمنہ، میسرہ اور قلب۔ قلب لشکر دے اندر وڈے افسر کھلوتے ہیں، انہاں وچ ایک افسر دا نام سی ہور۔ وہ انج کھلوتا ہے صف وچ، تے نال والا بندہ جڑا کھلوتا سی وہ آندا ہے بھی ہور اگر میرے کو پوچھتا نا بھائی سارے کوفے چو بہادر بندہ کون ہے تو میں تیرا نام لینا سی، لیکن عجیب گل ہے تیرے دل دے دھڑکن دی آواز میں نے بھی سنی دی، یہ رنگ تیرا اٹھیا ہے، چہرہ اتریا ہے ہی کی توجہ ہے حضرات کی؟ کوئی خیر ہی کی گل ہے؟ اور کہندہ ہے نہ میں موت تو ڈرنا تے نہ میں فوج تو ڈرنا، میں جہنم تو ڈرنا۔ اسے کیا اور تیری گل دی سمجھ نہیں آئی، گل سمجھا گل کی پیا کرنا ہے؟ اسے کیا گل اے پیا کرنا تو تے میں دعا نبی دی حدیث سنی ہے کہ میرے پتر حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، سنی ہے نا؟ اسے کیا سنی ہے؟ اسے کیا مڑ میں نے سمجھا جے سردار عہدے نے تے جنت بھی تے مڑ عہدے یہ ایدے تے مڑ جہنم بھی جدے اسی کھلوتے ہیں یہ تو میں بھی ڈردا پیا، ڈر میں جہنم تو آندا پیا۔ اسے کیا پھر اسے کیا ہے میرا ارادہ بن گیا کہ میں زہرہ دے لال دے قدمہ چ نہ حاضر ہو جاؤں۔ اسے کیا بھئی اپنے جرمہ دا پتہ ہی، اسے کیا میں نے جرمہ دا پتہ ہے تین انہاں دی سخاوت دا پتہ ہے، جاگ دے پہ ہو۔ اسے کیا اپنے جرمہ دا پتہ ہی، ہو رہا کیا میں نے جرمہ دا بھی پتہ ہے تو انہاں دے گھرانے دی سخاوت دا بھی پتہ ہے۔ اسے کیا مڑو اسے کیا میں گیا ایڑ ماری گھوڑے نو مولا حسین سرکار دے سامنے حاضر ہوئے، گئے اترے، کوئی گل نہیں کی تھی، سب تو پہلے جھک کے پیرا نہ تھلایا۔ نبی دا بیٹا ہیں، زیادتیاں جرم میں کیتے نے پر سید معاف چکا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ کوئی نہ واہ سیدنا او میں تواڈی سخاوت تو صدقے جاواں۔ سرکار نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ہور نو اتاں اٹھایا ہے، سینے نال لایا ہے، لا کے فرماتے نے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا سی جدا معنی ہوندا ہے آزاد۔ کیا معنی ہوندا ہے؟ آزاد۔ فرمایا تیری ماں نے تینو دنیا تے آزاد جمعیا سی، فاطمہ دا پتر تینو جہنم دی آگ تو آزاد کر کے جنت عطا کرتا ہے۔ جیڑا بندہ جاگتا ہے وہ میری گل نو سمجھے، جیڑا کربلا دی ریت تے کھلو کے خیرات اچ جنت دیوے بھلا وہ کسے تو منگ دے نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان آل مصطفیٰ۔ بھائی سمجھ آئی کوئی نہ؟ او بھلا کسے تو منگ دے نے جڑے خیرات ہے جنت ونڈ دے ہو؟ اے بھائیا کسے اور گھردہ اور بیلی دا نظریہ ہو سی، ساڑھا اے نظریہ نہیں۔ مالک کونین دے ہون تے منگن بندیاں کوڑوں نہیں سمجھ آئی گل دی، گل دی سمجھ ہی نہیں آئی جی نون کی سمجھاواں۔ بھائی ایک پاسے دا سیانیاں او کونین دے وارث نے تے مڑ کونین دے وارث نے تو کچھ بیلی اگاں بھی ترقی کر کے آندن کائنات بنائی انہیں۔ میرا یہ عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ ہے کائنات اللہ بنائیے، پر کچھ بیلی ترقی کر کے آندن بنائی انہیں، مالک ہی انہیں، وارث ہی انہیں، تو میں کہ مڑ جنہ بنائی ہو دوجیاں تو کیوں منگ دیں؟ جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ
جی اے عجیب منطق بنائی بھی آپ انہیں تو منگتے بھی مڑ دنیا کھوڑو نے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے دی وقار بنان والا اللہ ہے لیکن اللہ نے نبی دی آل نو انی عظمت عطا فرمائیے انہوں دے مزاج سخاوت رکھیے منگنا رکھیا نہیں جی توجہ ہوئی حضرات کے نام اے 5 تن پاک نے ترائے دے پیاسیاں لنگ گئے میرے مرشد حسین نے کوفیاں کوڑوں اپنے پتر اصغر واسطے پانی نہیں منگیا اور کسے کوڑوں کی منگیا انہیں دا سمجھ نہیں آئی بندیاں نو ترائے دے دا پتر پیاسا مانگ جائے لیں دے تو دنیا ہی چکی سے بندے نہ آکھنا کیوں منگیا نہیں بندیاں سارے آکھنا اپنے آستے کونی نے منگیا پتر جو تے 6 مہینے دا اس معصوم دی کیڑی مسئلہ وہ دے آستے مانگ لیا حسین کوئی اپنے آستے منگیا ہے لیکن یہ حسین اے سید نے انہاں کربلا اچ پانی نہیں منگیا تسی کتھے بیٹھے ہو جڑا بندہ جاگ دے ہو سن لے تسی دیان دے ہو کوفیاں کولو نہیں منگیا میں آنا حسین تے رب کولو بھی پانی نہیں شرکت کربلا دے میدان اچ منگیا جائے رب کولو نہیں منگیا اور رب کولو منگنا تے جائز نہیں حسین نہیں منگیا بس سنیا جے تیری رضا ہے نہ میں پیاسیاں رہنا ہے پیاسا نہ بارش دی دعا منگنی ہے نہ دریا تے چشمے دی دعا منگنی کسی کتاب وچ میں نہیں پڑھیا میرے مرشد حسین نے دعا منگی ہوئے اللہ سنیا بارش دے اسی پیاسے رب تو منگنا جائز ہے منگدے ہائے منگدے رہے نے لیکن کربلا اچ نہیں نے منگیا اسی پتہ نہیں آل محمد نو دا مزاج کی سمجھے ہے آل محمد دی معرفت کی سمجھیے آل محمد دے بچے پیاسے سن پانی نہیں یزیدیاں تو منگیا جدوں آپ نے ویکھیا نا حضرت عباس علمدار غازی عباس باب الحوائج حضرت مولا حسین سرکار دے خیمیاں دے پہرے دار اپنے خیمے چ بیٹھے جو حسین دی دی سکینہ پاک آئیاں تو ہاتھ چ پیالہ ہے دوجے ہاتھ چ مشکیزہ ہے فرما دیا نے چچو تو انتے آج تئیں کسے نہیں ہرایا عرب اچ تیرے تو بہادر کوئی نہیں میرا چاچا میرا اصغر پیاس ہے میں نے پانی لیا کے لیا فرمایا پتر میں تے پانی لین واسطے ضرور جاواں پر تیرے بابا اجازت نہیں دین دے سیدہ سکینہ فرما دیا چاچا میرے بابا آج تائیں میری گل نہیں موڑی تسی میں نے نال لے جاؤ میں تو اجازت لے دینا عباس مڑ رمض شناس آیا اپنے آقا مولا حسین دے آپ اگے ٹور پے تے سکینہ پاک نو پیچھے ٹور لیا جدو پہنچے مولا حسین دے خیمے اگے عرض کی تھی مولا اندر آنا چاہنا فرمایا عباس اندر داخل ہوئے عرض کی تھی مولا میں نے اجازت دیو میں فرات تو پانی لے آماں بچے پیاسے جاگ دیو بھائی میرے عزیزہ نے دی وقار میرے عباس پاک نے جدو گل کی تھی حسین فرماند نے عباس ویرا تو میری فوج دا علمدار عباس عرض کر دنے مولا کیڑی فوج دا میں علمدار ہاں فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے ویرا فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے میں کلہ بیٹھا ہون کیڑی فوج ہے جیدہ عباس علمدار ہے میں نے اجازت دیو عزیزہ نے دی وقار فرمایا بابا میں نے اجازت دیو حضرات دی وقار میں قربان جاواں رسول اللہ سرکار دی آل تو فرمایا عباس تو میرے خیمیاں دا پہرے دار ہے عرض کیتی مولا خیمیاں دا پہرے داراں تائیں تے اجازت پیا منگنا سیدزادیاں پیاسیاں نے جدو مولا حسین اجازت نہ دیتی فرمایا عباس تینو اجازت نہیں دینی تو نے تیرے ہوندیاں میں نو طاقت ہے تیرے ہوندیاں حسین نو اجے بھروسہ بڑھائے کیونکہ میاں صاحب فرماند نے بھائی بھائیاں دے دردے وڈامنے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سران دے
تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں عباس ویکھیا حسین اجازت نہیں دیندے پے اے دل دیاں کناں نال گل سننا تے آل محمد دا عشق رکھ کے گل سننا ویکھیا اجازت نہیں دیندے پے سرکار فرماندے نے مولا ہن میں کلا نہیں آیا آپ دی صاحبزادی نو بھی نال لے کے آیا جدوں سکینہ پاک اگے ہوئیاں نے عرض کیتی بابا میرے چاچو نے اجازت دے دیاں دی گل تے بندے اج بھی نہیں موڑ دے حسین فرماندے نے اللہ سونیا جویں تیری مرضی ہے جویں عباس دی مرضی ہے بھرا نو تیار کر کے گھوڑے تے سوار کیتا ہے بہن تے بھرا کٹھے ایک خیمے دی اوٹ وچ کھلو کے میدان لو ویکھن لگ پئے حضرت حسین تے حضرت زینب پاک خیمے دی اوٹ وچ کھلو گئے اپنے بھرا 32 سال دا کمرے بنی ہاشم سارے عرب وچوں بنو ہاشم سونے آئے تے بنو ہاشم وچوں حضرت عباس علمدار سونے آئے عزیزاں دی وقار دو میں بہن تے بھرا کھلو کے ویکھن لگ پے عباس گھوڑے تے سوار ہوئے تے فرمایا میرے راہوار مینوں فرات دے کنارے تک لے چل رکی نا گھوڑا زبان حال نہ لڑ کر دے مولا 22,000 دی فوج ہے عباس فرماندے نے گھوڑیا قدم تو اٹھانے نے کہ ساری فوج نو نہ ہٹاواں تے مینوں عباس نہ آکھی فرمایا گھوڑیا چلنا تیرا کام میں گاجر مولی دی طرح کٹ دی ہوئی فوج سجے تے کھبے ہوندی جائے گی حضرت عباس فرات دے پہنچے جدو فرات دے کنارے دے پہنچے نا عزیزان دی وقار عباس فرات دے کنارے پہنچے نے پانی بک بھرے آئے ہوٹھاں دے نال لے آندے تے اندرو وفا آواز دیتی وفادارا پتہ نہیں سکینہ کوڑا پڑ نہیں کہ نا جے پہلا پی لیا وفاداریں چنا نہیں ہونا عباس پاک نے ہاتھ کھولے نے پانی فرات دے سینے تے بہ گیا آپ نے گھوڑے نو حکم دیتا گھوڑے پانی پی لے راہوار زبان حال نہ لڑ کر دے عباس پاک میں تیرے نال عمر گزاری ہے جے تسی نہ پیو تے میں کیویں پی سکنا وا سید نے مشک بھر کے اپنے سامنے رکھ لئیے ایک ہاتھ مشک اتے دوجے ہاتھ وچ تلوار فرات وچوں گھوڑا کڈ کے فرماندے نے گھوڑیا ایک واری خیمیاں تائیں لے جا عباس تیرے نال راضی ہو جائے گا گھوڑے عرض کیتی مولا میرا کم چلنا ہے تو اڈا کم چلانا ہے 22,000 نے گھیرا پا لیا اللہ اکبر حسین دا بھرا 22,000 گھریا ہویا ہے انہاں دا مقصد پانی نہیں لی جان دینا عباس کلے دا مقصد پانی لی جانا ہے حضرات دی وقار آپ نے تلوار ہاتھے پھڑیے دوجے ہاتھے مشک ہے تلوار علی سائیڈ تے کوئی نہ آیا پر مشک آلے پاس وکلائی نے دھوکے نال تلوار مار کے جس ویلے سرکار دا بازو زمین تے گرا دیتا ہے عباس بازو نہیں پھڑیا مشک اٹھا کے تجھے ہاتھ چلے لئیے تلوار چھوڑ دیتی ہے سیدہ دے گھوڑے نو دوجی وار فرماندے نے گھوڑیا مینوں خیمیاں تک لے چل حضرات ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے جدو آپ دا گھوڑا دوڑیا تلوار نہیں یزیدی کتے مزید تیز ہو گئے آپ دے دستے مبارک تے دوجا وار کیتا بازو کٹ کے گریا نال مشک بھی گریے عباس مشک نو اپنے منہ مبارک جو اٹھا لے آئے گھوڑے نو ایڑ مار کے فرما دینے ایک واری لے چل ادو ابن سعد نے اعلان کر دیتا جڑا تیر مشک نو مارے انعام پائے تیران دی باڑ آئی مشک چو پانی زمین تے گرے آئے جدو مشک چو پانی زمین تے گرے آئے عباس گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے رک جا عباس ان خیمے حوال نہیں جانا حضرات دی وقار
زرع بن شریک دا نام تاریخ دیاں کتابیں چ لکھیا ہے جدو عباس گھوڑا رکیا انہیں گرد آپ دی گردن تے ماریے آپ غش کھا کے زمین تے گرن لگے نے تے آواز ماریے مولا حسین ایک باری اپنے بھرانو دیدار تے کرایا جے اپنے غلام نو دیدار کرایا جے مولا حسین بھی ویندے پین بین بھی ویندی پئیے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے جدو عباس دی آواز حسین پاک تک آئیے سید خیمے چو گھوڑا دوڑا کے آئے نے اللہ اکبر سارے پھراما والے پیار اڑے ہو حسین کربلا دے 72 لاشے اٹھائے نے پر ہر لاشا ہی کو تھا تی ہوندہ عباس دا لاشا میرے حسین نے 3 جگہ تو اکٹھا کیتا ہے ایک بازو ایک تھا تو ایک بازو ایک تھا تو تریجی جگہ تے لیا کے بران اڑ بازو رکھ کے جدو جھوڑی عباس دا سر رکھ کے گرد ہٹائیے بدلیاں جو زہرہ دا چان ظاہر ہویا ہے حسین لجپال فرماند نے عباس بھرا جام دیواری ایک واری بھرا تے کہہ دے حضرت مولا عباس عرض کردنے سونیا 32 سال ہو گئے نے ماں ام البنین نے کو سبق پڑھایا ہے پتر بیٹا تے علی دیں پر زہرا دیا پتران دی نوکری کری انہاں دا بھرا نہ بنی سونیا مینوں نوکراں وچ شمار رہن دے فرماندے نے جا عباس 32 سال دی نوکری دا کوئی اجر منگنے تے منگ تینوں حسین دے وے عرض کیتی مولا اور کچھ نہیں اکو خواہش ہے میں گھوڑے نو بھی روک لیا سی آپ دی خدمت بھی عرض کرنا مینوں خیمیاں والنا لے جایا جے فرمایا عباس کیوں نہ لے جاما میں دوجیاں نو جو چکیا 3 میں چکاں گا عرض کیتی سیدہ تیری ہمت شک نہیں تو اٹھا سکنا ہے پر میں چاندہ نہیں جدو خیمیت جاوا اگے آقا زادی سکینہ پیالہ پھڑ کے بیٹھی ہو سی میرا چاچو پانی لے گیا رہے مولا شرمسار نہیں ہونا چاہتا مینوں فرات دے کنارے تے ہی رہن دے ہو حشر نو عہدے کوثر لے کے پیش ہواں گا تیری تی معافیاں دے دے گی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام